ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ اس وقت مجھے خاص طور پر جوائن کیا ہے طالبان کے ترجمان دوحہ آفس کے پولیٹیکل آفس کے ترجمان جناب سہیل شاہین صاحب سے. سہیل صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے اور مجھ سے بات کرنے کے لیے. اچھا سر, یہ اشرف غنی لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے, جو انٹرنیشنل کمیونٹی وہ یہ پرسیپشن رکھتی ہے کہ اشرف غنی بڑے انفلوئنسڈ ہیں ہندوستان سے, انڈیا سے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اشرف غنی صاحب کو انفلوئنس کر رہا ہے پیس ڈیل پر جو عمل درآمد ہے اس کو ڈیلے کرنے میں؟ ہمیں تو ایسا کلیئر ثبوت نہیں ہے, لیکن اس کا جو وہ عمل ہے وہ پیس کے پروسیس کے خلاف عمل ہے. وہ افغان لوگوں کے, افغان نیشن کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ 20 سال سے یہ لڑائی جاری ہے. وہ آکوپیشن کے خلاف ہماری لڑائی تھی, اسٹرگل تھی. جو اب جب ہم نے آکوپیشن ختم کرنے کے لیے امریکہ سے وہ معاہدہ کیا ہے, وہ جا رہا ہے, وڈرال ہو رہی ہے, تو اس کی وہ انٹرنل ڈائمنشن افغان ایشو کے اس کو ہونا چاہیے کہ یہ مسئلے کو ہم ختم کر دیں اور افغان لوگ افغانستان کے ریکنسٹرکشن ڈیولپمنٹ پر فوکس کرے. لیکن انفارچونیٹلی اس کی یہ ڈیلینگ ٹیکٹک سے یہ سب کچھ اس میں وہ ڈیلے ہو رہی ہے, اور افغانستان کے لوگ, عوام لوگ اس کے وہ نقصانات اٹھا رہے ہیں اس غلط پالیسی کے اساس. سر میرا سوال یہی ہے کہ جو غلط پالیسی اشرف غنی صاحب کی اور جو ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں اشرف غنی صاحب کی جانب سے, اشرف غنی صاحب کو کون انفلوئنس کر رہا ہے؟ یا صرف انڈیویجولی اشرف غنی صاحب ہیں وہ یہی سوچ رہے ہیں, ان کا انڈیویجول اپنا پلان ہے, کوئی ان کو اور انفلوئنس نہیں کر رہا؟ میرے خیال میں ویریس فیکٹرز ہوں گے. میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ فیکٹرز نہ ہو, شاید ہوں گے وہ اوورٹ فیکٹرز بھی ہوں گے, وہ کاورٹ بھی ہوں گے, یہ میں بھی یہ سوچتا ہوں. اچھا سر, اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ ہوں گے, اگر جب ہم کابل دفتر کی بات کرتے ہیں, کابل میں پریزیڈنٹ ہاؤس کی بات کرتے ہیں, اشرف غنی کے آس پاس کے لوگوں کی بات کرتے ہیں, ان کو جو ڈائریکشنز مل رہے ہوتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں, تو وہ زیادہ انڈین انفلوئنسڈ ہوتی ہیں. تو اسی لیے ہم پرسیپشن یہ بنا لیتے ہیں کہ شاید انڈیا اشرف غنی صاحب کو انفلوئنس کرتا ہوگا کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوں تاکہ پیس ڈیل میں جو ہے ڈیلے آ سکے. یہ سب تو مجھے ایسا کلیئر ثبوت نہیں ہے, کلیئر ایویڈنس نہیں ہے. لیکن جو ڈیلے کرتے ہیں تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید مختلف قسم کے فیکٹرز ہوں گے جو اس کو وہ ڈیلے کرتے ہیں, یا وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ اپنی پاور پرولونگیشن کے لیے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ایسا ڈیلے ٹیکٹک سے وہ استعمال کرتے ہیں, اس کو ریسورٹنگ ٹو سچ ڈیلینگ ٹیکٹکس. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, 5000 قیدی اگر مکمل آپ کو رہا کر کے دے دیے جاتے ہیں, آپ کے حوالے ہو جاتے ہیں, تو جو اگلا انٹر افغان ہوگا سر, اس کے کیا پروٹوکولز ابھی تک آپ لوگوں کے سیٹ ہوئے ہیں؟ کن کن اسٹیک ہولڈرز کو انٹر افغان ڈائلاگ کے جو ہیں آپ نے آن بورڈ لے لیا ہوا ہے سر اب تک؟ جب یہ قیدی رہا ہو جائے اس کے بعد انٹر افغان نیگوشیشن شروع ہو جائیں گے. اس میں ہم سارے افغان سائڈز کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے, افغانستان کے مستقبل کے بارے میں بات چیت کریں گے, پولیٹیکل روڈ میپ اور اسلامک گورنمنٹ کے بارے میں. یہ سب چیز ایگریمنٹ میں موجود ہے, لکھ چکا ہے. تو اس کے بارے میں یہ ایک نہیں ہے. افغان ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایک سائڈ ہے, لیکن اس میں دوسری پارٹ کیا ہے, انڈیویجول ہے, پولیٹیشین ہے افغان, اس سارے کے ساتھ ہم بیٹھ کے جو بات چیت کریں گے فیوچر کے بارے میں. سر انٹر افغان کے لیے اشرف غنی صاحب کو بھی سر اعتماد میں لیا جائے گا, آن بورڈ لیا جائے گا اشرف غنی صاحب کو ذاتی طور پہ؟ جی, اشرف غنی ایک افغان ہے اور ایک سائڈ ہے, تو ہم ایک سائڈ سے نہیں, سارے سائڈ سے بات چیت کریں گے. لیکن یہ حقیقت کی وہ بھی ایک افغان ہے, افغان کی حیثیت سے ہم اس سے بات چیت کریں گے. اچھا سر, آپ نے کہا کہ اشرف غنی صاحب ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں, جبکہ پچھلے دنوں اشرف غنی صاحب نے کہا کہ طالبان کی جانب سے, مطلب آپ کی جانب سے جو اٹیکس کیے جاتے ہیں, جو افغان سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے جاتے ہیں, وہ اگر ہوتے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان خود نہیں چاہتے کہ پیس ڈیل پر امپلیمنٹ ہو. یہ اشرف غنی صاحب نے کہا ہے سر. جی,
دیکھو جی یہ ایگریمنٹ جو ہے ہمارے لیے کرائٹیریا ہے. اس ایگریمنٹ میں یہ ہے کہ 5,000 قیدی رہا ہو جائے. جی یہ کون رہا نہیں کرتے سب کو معلوم ہے. دوسرا یہ ہے کہ اٹیکس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک جی ہم نے پروونشل کیپٹلز پر اور کیپٹل کابل پر ایسا ادھر جو ملٹری سینٹرز ہے اس پر اٹیک نہیں کیا. حالانکہ ہمارے اور کابل ایڈمنسٹریشن کے مابین کوئی سیز فائر معاہدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے یہ اٹیک نہیں کیا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ وہ سیز فائر کے ابھی تک ہم نے بین الافغانی مذاکرات شروع نہیں کیے ہیں تو سیز فائر کا معاہدہ نہیں ہے. یہ تو صحیح نہیں. وہ خود بھی ایسا تو نہیں ہو سکتا وہ ہم پر اٹیک کرے ہم ڈیفینڈ بھی نہ کرے. یہ تو ممکن بھی نہیں ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی خود کا حملہ نہیں کیا؟ جو رپورٹ ہوئے خود کا حملے وہ کیا آپ لوگوں نے نہیں کیے؟ آپ صرف یہ جی آپ ریپیٹ کریں میرے بھائی. نہیں سر آپ نے کہا کہ آپ وہ حملہ کریں گے تو ہم رسپانس تو کرنا ہے آپ نے کہا تو اس کا مطلب ہے جو پیس ڈیل کے بعد اٹیک ہوئے ہیں وہ آپ نے نہیں کیے صرف آپ نے رسپانس کیا ہے. جو خود کا اٹیک ہوئے ہیں وہ کسی اور نے کیے ہیں افغانستان کے اندر. دیکھو جی اس کے کئی وہ فیکٹرز ہیں میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ایک یہ ہے کہ وہ آتے ہیں ملٹری پوسٹ جو ہمارے کنٹرولڈ ایریاز ہے ادھر ملٹری پوسٹ کو بلڈ کرتے ہیں بناتے ہیں. چیک پوسٹ ملٹری چیک پوسٹ بناتے ہیں تو ہم کیسا ممکن کہ اس کو اپنے ایریاز میں اس کو اجازت دے دیں کہ وہ بنائے. ہم اس کو رسپونڈ کرتے ہیں اس کو نہیں چھوڑتے ہیں الاؤ نہیں کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں اپنے کانوائز ملٹری کانوائز ہمارے کنٹرولز لبریٹڈ ایریا سے اس کو جائے اس کو پاس کرے اور جو اس کے بسیجڈ آؤٹ پوسٹ ہے سینٹرز ہے ملٹری پوسٹ ہے ادھر پہنچ جائے اور ادھر امونیشن اور لاجسٹک کو ادھر پہنچائے. اس کے ہم پریونٹ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں لڑائی ہوتی ہے. شاید اکا دکا ہماری طرف سے بھی کچھ آؤٹ پوسٹ پر جو رورل ایریاز میں ہو گئے ہو لیکن مین لڑائی جو ہے وہ خود پرووک کرتے ہیں. ہم اس کو رسپونڈ کرتے ہیں ایز اے رسپونڈ وی ڈیفینڈ آور ایریاز ان پلیسز. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بھی پیس ڈیل کا حصہ تھا کہ جو داعش اور دیگر ملیٹنٹ آرگنائزیشنز اٹیک کرتی ہیں افغانستان کے اندر اس کو طالبان روکیں گے تو داعش کو آپ کیسے روکیں گے؟ کیا اسٹریٹجی آپ لوگوں نے پلان کی ہے سر؟ داعش کو ہم نے جو افغانستان کے ایسٹرن پروونس میں موجود تھا ادھر سے ختم کیا. اس کو ابھی ننگرہار میں بھی نہیں ہے اور کنڑ میں بھی نہیں ہے جو اس کے مین سینٹرز تھے اور شمال میں بھی تھوڑا سا تھے وہ بھی ختم ہو چکے. اب افغانستان میں نہیں ہے. ہم نے امریکوں سے جو معاہدہ کیا ہے اس کے رو سے ہم افغانستان کی سرزمین کو میں کسی کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ امریکہ اور دوسری ممالک کے استعمال کرے. تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہماری مفاد میں بھی ہے. فیوچر میں جو بھی گورنمنٹ آتا ہے اس کو ہونا چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو تاکہ دوسروں کے لیے جسٹیفیکیشن اور ریزن ہاتھ میں نہ آ جائے کہ افغانستان کے خلاف وہ دوبارہ ایگریشن کرے انویٹ کرے. تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے اس کو کس کو اجازت نہیں دیں گے. اچھا بالکل ٹھیک ہے سر. ذبیح اللہ مجاہد صاحب کے کچھ ٹویٹ تھے جو میں نے پڑھے جس میں انہوں نے رسپانس کیا تھا اشرف غنی صاحب کے سٹینڈ کو. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وار کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں, ہم وار کو کنٹینیو رکھیں گے. یہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا سر ایک ٹویٹ تھا سر. ہمارے آپشن تو ہے پیسفل سولوشن پہلا آپشن. اس لیے ہم نے یہ پولیٹیکل آفس بنایا ہے ادھر دوحہ میں اور اس کی پالیسی کے رو سے ہم نے امریکہ سے بات چیت کی اور دوحہ اکارڈ اس کو سائن کیا. لیکن اگر کوئی بات چیت نہیں کرتے ڈیلے کرتے ہیں وہ وار کو اور فائٹنگ کو ریسورٹ کرتے ہیں
اس کو چاہتے ہیں, اس کو پریفر کرتے ہیں, تو پھر ہم مجبوراً ہم بھی اس کے مقابل میں فائٹنگ کرتے ہیں, وہ اس کی ریزسٹنس کرتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے 20 سال سے امریکہ اور اس کے ساتھ جو 54 کنٹریز ہے اس کے مقابل میں ہم نے ریزسٹ کیا, افغانستان کے سورنٹی اور انڈیپینڈنس کے لیے قربانیاں دی اور اسٹرگل کیا, پھر فیوچر بھی کرتے رہیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو پالیسی بنا رہے ہیں اس میں جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ کون کون سے آپ نے کنسیڈر کیے ہیں جو افغانستان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں, اور ان کے لیے کیا پالیسی ہوگی؟ میں چاہوں گا ان کے نام بھی اگر کنٹریز کے آپ لے لیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا, کمپریہنسو جواب ہو جائے گا آپ کی طرف سے. دیکھیے جی, ہمارے نیبرنگ کنٹریز تو معلوم ہے, اس میں پاکستان ہے, چائنا ہے, تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, ترکمنستان ہے, ایران ہے. یہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہے. ہم چاہتے ہیں, اور مسلمان کنٹریز ہے چائنا کے بغیر, تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے اسلامی ممالک سے گڈ نیبرلی ہوٹ کی بنا پر, میوچول ریسپیکٹ کی بنا پر, اور ہمارے اسلامی عقیدے کی بنا پر اور اسلامی ثقافت کی بنا پر اس کے اچھی تعلقات رکھے, جو اس کی بہبود انٹرسٹ میں بھی ہو, ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہو دونوں کے. تو ہم گڈ ریلیشن چاہتے ہیں. ایسا دوسری ممالک کی جو دنیا کے ہے اس کے ساتھ بھی اچھی تعلقات چاہتے ہیں, کیونکہ فیوچر افغانستان میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کو بنائے, وہ ڈیولپمنٹ ہو, افغانستان میں پراسپیرٹی ہو, تو یہ ضروری ہے کہ ہم اچھے تعلقات سارے کے ساتھ رکھیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے سر. جو ریجنل کنٹریز میں آتا ہے اس میں باقی ملک بھی ہیں جو ریجن میں شمار ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے کیا پالیسی رہے گی سر آپ کی؟ اس کی جیسے پہلے میں نے بتایا, ہماری جو میوچول ریسپیکٹ ہے اس کی بنا پر, میوچول ریسپیکٹ, اور ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہے, افغان لوگوں کا نیشنل انٹرسٹ ہے, ان اصولوں کے بنا پر ہم آئندہ مستقبل میں اس بنا پر تعلقات رکھیں گے, ریجنل کنٹری سے بھی اور ورلڈ کنٹری سے بھی. رپورٹ ہے, آپ نے ایک انٹرویو دیا ہندوستان کے کسی ٹی وی کو یا سوشل میڈیا کو, اس میں سر آپ نے دی ہندو کلیم کرتا ہے یہ کہ سہیل شاہین صاحب نے یہ کہا ہے کہ طالبان ہندوستان کے ساتھ نیبرنگ ریلیشن ڈیولپ کریں گے. تو ہندوستان تو نیبر نہیں ہے, تو آپ نے یہ بیان سر کیوں دیا ان کو کہ نیبرنگ ریلیشن ہوں گے ہندوستان کے ساتھ؟ نہیں, وہ تو نیبرنگ نہیں, وہ ریجنل کنٹری ہے. وہ نیبرز تو یہ ہے ہمارے, جو میں نے اس کا نام لیا, لیکن وہ ریجنل کنٹری ہے. شاید میں نے تو اس کو ریجنل کنٹری بتایا ہے اور بتاؤں گا, واقعات بھی یہ ریالٹی ہے, وہ ریجنل کنٹری ہے. لیکن نیبرنگ کنٹری جو معلوم ہے, جو میں نے اس کا نام لیا, وہ نیبرنگ کنٹری ہے. جس میں آپ نے مجھے نام بھی بتایا, جس میں پاکستان ہے, ایران ہے, تاجکستان ہے, ترکمانستان ہے, ازبکستان ہے, یہی نام لیے سر آپ نے. یہ نیبرنگ کنٹری ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ریجنل کنٹری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ہندوستان کے حوالے سے کیونکہ پاکستان پر بہت اٹیکس ہوتے ہیں, پاکستان اور افغانستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, مطلب ہم تو بھائیوں کی طرح رہتے آئے ہیں, آپ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں. افغانستان کے سوائل سے پاکستان پر جو حملے ہوتے ہیں وہ انڈین سپورٹڈ ہیں. اگر آپ کی حکومت آئے گی تو آپ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ ہاؤ یو ڈیل ود انڈین گورنمنٹ آن دا پوائنٹ آف ویو آف پاکستان سر؟ جیسا میں نے پہلے بتایا, جی, ہمارے جو ایگریمنٹ ہے, دوحہ ایگریمنٹ, اس میں ہم نے کمٹ کیا ہے, وی آر کمیٹڈ that we will not allow anyone or any entity to use the soil of Afghanistan against any country of the world. لیکن سر آج کل جو اشرف غنی صاحب کی حکومت ہے اس میں تو انڈیا کا انفلوئنس بہت بڑھ گیا. فار ایگزامپل آپ کی کرکٹ ٹیم ہے, آپ کی کرکٹ ٹیم, افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے لڑکے ہمارے ساتھ اسلام آباد اور پشاور میں کرکٹ کھیلتے تھے. اب جب وہ افغانستان کی ٹیم میں گئے تو افغانستان کی گورنمنٹ نے ان کو انڈیا ٹریننگ کے لیے بھیجا, پاکستان نہیں بھیجا. تو انڈیا کے ساتھ ان کے ریلیشن زیادہ اسٹرانگ ہیں, انڈین ڈپلومیٹ زیادہ وہاں کام کرتے ہیں. جو پریزیڈنٹ ہے, آفس ہے اشرف غنی صاحب کا, وہاں بھی ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہندوستان کا. تو کیا آپ گورنمنٹ میں آنے کے بعد وہ تمام انفلوئنس ہندوستان کا ختم کر کے
اپ ٹو دا مارک لے کے آئیں گے جو ایز پر ریکوائرمنٹ ہوگا سر؟ جیسے میں نے بتایا ہمارے جو پالیسی ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو مستقبل میں گورنمنٹ آئے گا اس میں سارے پارٹیسپیٹ ہوں گے، شامل ہوں گے، وہ کنٹری وائڈ پارٹیسپیشن ہوگا، سارے افغان پارٹیسپیٹ ہوں گے، نیشنل اسلامک نیشنل گورنمنٹ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کرائٹیریا ہے ہمارے نیشنل انٹرسٹ پہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کسی روابط رکھیں، ایسا تو یہ نہیں جو ہم نقصان پہنچاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہو. یہ ٹو کرائٹیریا ہے. میرے خیال میں یہ دونوں کرائٹیریا اور بیرومیٹر کے ذریعے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہو. بالکل صحیح سر. آپ کا جو آفس ہے وہ طالبان کو، اسلامک امارات افغانستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو آپ کی جانب سے بیان آتے ہیں ہمیشہ جو مختلف ملکوں کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، آپ کی پالیسیز کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں. کشمیر پر دوحہ آفس اور طالبان کی جو خاموشی ہے وہ بڑی لمبی ہے سر. کشمیر پر 5 اگست کے بعد ظلم بڑھے، ریپ کی کہانیاں تو آپ سب نے پڑھی بھی ہیں، اس کے ثبوت بھی دیے گئے، لوگوں کو مارا بھی گیا. تو کشمیر پر ہندوستانی فوج کا بڑھتا ہوا ظلم، لیکن طالبان اس پہ بیان نہیں دیتے سر. آپ کی جانب سے کوئی ٹویٹ نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے کشمیر پہ سر. دیکھو جی، ہم تو افغانستان میں ایک آکوپیشن تھا، اس کے خلاف ہم 20 سال سے وہ لڑتے تھے، اسٹرگل کرتے تھے، اور ابھی بھی ہے وہ وڈرال ہے، لیکن مکمل طور پر وہ وڈرا نہیں ہو چکے ہیں. جی. اور افغانستان کی وہ انٹرنل مسئلہ ہے وہ بھی ابھی تک حل نہیں ہو چکا ہے. لیکن دوسری بارے میں جدھر بھی مسلمان ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، ہم چاہتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اس کی پیسفل سولوشن ملے، اس کو پیسفلی سالو ہو، اور ادھر کی وہ عوام ہے اس کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق ریزالو ہو اور پیسفلی سالو ہو. ہم یہی چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. بی جے پی کی گورنمنٹ آنے کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھے. بے شمار ویڈیوز ہیں جہاں لوگوں کو، میں بیان نہیں کر سک رہا سر، ان کی داڑھی کو پکڑ کے ان کے منہ کو اس لیے جھنجھوڑا گیا کہ وہ مسلمان ہے سر. ان کو اس لیے مار دیا گیا کہ انہوں نے گوشت کھایا، وہ گائے کا نہیں تھا، وہ کسی اور کا تھا، پر گوشت کھایا، مسلمان تھا، مار دیا. وہاں لوگوں کو کرائے پہ گھر اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ وہ مسلمان ہیں. مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم، اور آپ اسلامی ریاست کا دعویٰ کرتے ہیں سر. ان مسلمانوں کے لیے جن پر ظلم ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر، سہیل شاہین صاحب خاموش ہیں، کیوں؟ نہیں جی، ہم تو خاموش نہیں ہے. ہم جو افغانستان میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم افغانستان کی آزادی کے لیے لڑتے تھے 20 سال سے، اور ابھی تک ہم لڑائی میں ہیں. مسئلہ ہمارے انٹرنل حل نہیں ہو چکا ہے. لیکن ایز اے جنرل پالیسی جدھر بھی ڈسکرمنیشن ہو، جدھر بھی آپریشن ہو، اوپریس پیپل ہو، تو ہم اور یہ تو انٹرنیشنل لا ہے کہ یہ غلط چیزیں غلط ہے، ہم بھی کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. ہم اس کے خلاف ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جدھر بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ہم یہ چاہتے ہیں یہ غلط ہے. تو سر آپ کنڈیم کرتے ہیں جو نریندر مودی ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں سر؟ جو ڈسکریمنیشن ہو ریلیجن کے بنا پر، فیتھ کے بنا پر، اور کسی ملک میں بھی ہو، یہ میرے خیال میں غلط ہے. ہم اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں. بالکل صحیح سر. سر میں ایک سوال آخری پوچھنا چاہوں گا آپ کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی، کیونکہ خارجہ پالیسی سر بڑی میٹر کرتی ہے. آپ کی خارجہ پالیسی میں کس طرح کی پالیسی ہوگی؟ کیا وہ تبدیل ہوگی؟ کیونکہ 9/11 سے پہلے بڑی اسٹرکٹ پالیسی ہوا کرتی تھی، ابھی بھی وہی ہوگی یا اس میں کہیں کوئی سافٹنیس آئے گی تاکہ دنیا بھر کے لوگ افغانستان آ سکیں، ریلیشن ڈیولپ ہو سکیں؟ سر ہماری پالیسی ہوگی جیسے میں نے بتایا کہ جب جو بھی نئے حکومت آئے گی اس کی مین فوکس ہوگی ریکنسٹرکشن، ڈیولپمنٹ آف افغانستان،
prosperity of the people of Afghanistan. تو اس کے لیے تو ضروری ہے کوآپریشن ضروری ہے, گڈ ریلیشن ضروری ہے سارے ممالک سے. یہ ہماری پالیسی ہوگی, سارے ممالک سے ہم چاہتے ہیں کہ گڈ ریلیشن رکھیں. بالکل صحیح سر. آخری سوال پھر میرا سوری ٹو سے کشمیر کے اوپر ہے. کرفیو کی صورتحال ہے سر, تقریباً 11 مہینے گزر چکے ہیں, 11 مہینے سے بھی شاید آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 9 دن اوپر ہو چکے ہیں سر. 11 مہینے اور 9 دن ہو چکے ہیں. مطلب میں نے اسلامی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو دوسرے مسلمان کو اس کی مدد کے لیے جانا چاہیے, جس کو آپ اور میں جہاد کہتے ہیں. اگر مدد کو نہیں جا سکتے تو اس کے خلاف ہونے والے ظلم پر آواز اٹھائی جائے. تو جو کرفیو میں رہنے والے کشمیری ہیں سر, ان کے حقوق کے لیے آپ لوگ آواز اٹھائیں گے, کیونکہ آپ پولیٹیکل آفس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, طالبان کا وہ پولیٹیکل آفس جو کلیم کرتا ہے افغانستان میں اسلامی ریاست کو. سر دیکھو جی, ایک تو مسلمان سارے دنیا میں ہیں, سارے مسلمان ہیں, اس کی سارے کی رسپانسبلٹی ہے, ایک ہماری نہیں ہے, ساری کا رسپانسبلٹی ہے. لیکن جو ہماری رسپانسبلٹی, جیسے میں نے ایک بتایا, ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اس کا پیسفل حل ہونا چاہیے, اور جو بھی پہلے ہونا چاہیے تھا بہتر تھا اور ہونا چاہیے ہماری پالیسی. دوسرا, جدھر بھی آپریشن ہو, ڈسکرمنیشن ہو, تو ہم اس کے خلاف ہی, یہ صحیح نہیں ہے. نہیں ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں, بلکہ ساری دنیا کی وہ انٹرنیشنل یہ لابی ہے, یہ UN کا بھی یہی پالیسی ہے, سارے ممالک کی یہ غلط ہے. جو غلط ہے اس کو ہم غلط کہتے ہیں جدھر بھی ہو. اور کشمیر میں جو لڑنے والا مجاہد ہے وہ آزادی کے لیے جو لڑ رہا ہے اس کو آپ دہشت گرد نہیں مجاہد کہتے ہیں. جی آپ اگر ریپیٹ کر دیں. بالکل سر, جو کشمیر میں آزادی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے اس قابض فوج کے خلاف, جو ہندوستان کی فوج قابض ہے کشمیر کے اوپر, اور وہ جو لڑائی کر رہا ہے اس فوج کے ساتھ, اس کو آپ مجاہد مانیں گے یا دہشت گرد مانیں گے سر؟ دیکھو جی, ہم افغانستان میں ایک آکوپیشن تھا, اس کے خلاف ہم لڑتے تھے, تو یہ ہم مجاہد تھے. ایمانسپیشن لبریشن کے جو ہے, یہ ایز اے جنرل رول میں آپ کو کہتا ہوں, ایز اے جنرل رول, تو یہ واقعی ہماری نظر میں ہم خود بھی لڑتے ہیں آزادی کے لیے اور آکوپیشن کے خلاف, تو ہماری نظر میں واقعی لبریٹرز. بالکل صحیح. بہت شکریہ سہیل شاہین صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, آج کا شو یہیں تک, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.